اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز، فرمودہ 26 ستمبر 2025 بمطابق 26 تبوک 1404 ہجری شمسی بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹیل فورڈ سرے UK۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے مرخہ 26 ستمبر 2025 کو مسجد مبارک اسلام آباد ٹیل فورڈ UK میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جو مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے توسط سے پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ جمعے کی اذان دینے کی سعادت مولانا فیروز عالم صاحب کے حصے میں آئی۔ تشہد، تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے فرمایا، گزشتہ خطبے میں حنین کے اموال غنیمت کی تقسیم کا ذکر ہو رہا تھا۔ اس ضمن میں مزید تفصیل بھی ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اموال غنیمت تقسیم فرمائے اور مجاہدین کو ان کے حصے بھی عطا فرما دیے، البتہ جو خمس تھا وہ کم و بیش سارے کا سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤلفۃ القلوب کے لیے سرداران قریش اور دیگر عرب سرداروں میں تقسیم کر دیا کہ کسی کو 100 اونٹ دیے اور کسی کو 50 اونٹ۔ اتنی کثرت سے دوسروں کو مال دیے جانے پر انصار کے بعض نوجوانوں نے اس کو محسوس کیا اور یوں سمجھا کہ جیسے اپنی خدمات اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ دوسروں کی نسبت زیادہ حقدار تھے۔ حضور انور نے فرمایا کہ کبھی بے دھیانی میں کی گئی بات بہت دور رس نتائج رکھتی ہے۔ ہر چند کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر انصار کے نوجوانوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا، لیکن سب نے نہیں کیا تھا۔ لیکن خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایسی ناراض کرنے والی بات تھی کہ انصار کو رہتی دنیا تک اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے۔ چنانچہ اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو مکے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جن کی نگاہیں بوجہ ایمان سے پوری طرح روشناس نہ ہونے کے ابھی دنیا ہی کی طرف تھیں۔ اس کے بعد کی ایک جنگ میں کچھ اموال مسلمانوں کے ہاتھ آئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اموال ان لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ ایک انصاری نوجوان نے کسی مجلس میں کہا کہ ہماری تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اموال اپنے رشتہ داروں کو دے دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو اکابر انصار کو بلایا اور دریافت کیا کہ مجھے ایسی بات پہنچی ہے۔ انصار رو پڑے اور کہا کہ کسی نادان نے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اے انصار، تم کہہ سکتے ہو کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جگہ دی جب اسے کوئی جگہ نہ دیتا تھا اور اس کے شہر والوں نے اسے نکال دیا تھا۔ پھر اس کے لیے عزت اور فتح مندی حاصل ہوئی تو اس نے اموال اپنے رشتہ داروں کو بانٹ دیے۔ اس پر انصار کی چیخیں نکل گئیں اور انہوں نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایسا نہیں کہتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی بات کو ایک اور طرح بھی کہہ سکتے ہو، اور وہ اس طرح کہ جس شخص کو خدا نے تمام دنیا کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا وہ مکے کی چیز تھی، مگر خدا اسے مدینے میں لے گیا، اور پھر خدا نے اپنے زور اور طاقت سے مکے کو اس کے لیے فتح کیا۔ اس وقت مکے والوں کا خیال تھا کہ ان کی چیز انہیں مل جائے گی، مگر مکے والے بھیڑ اور بکریوں کو لے گئے اور مدینے والے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے شہر کی طرف چلے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات بے شک ایک نادان کے منہ سے نکلی ہے، مگر اس کی وجہ سے اب تمہیں اس دنیا کی حکومت نہیں مل سکتی، اب تمہاری خدمات کا بدلہ تمہیں حوض کوثر پر ہی ملے گا۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھ لو، تاریخ بتاتی ہے کہ 13 صدیاں گزر چکی ہیں اور 14ویں صدی گزر رہی ہے، بلکہ اب تو وہ بھی گزر گئی ہے۔ اس عرصے میں ہر قوم ہی اسلام کی بدولت بادشاہ بنی ہے، مگر کوئی انصاری بادشاہ نہیں ہو سکا۔ بعض اوقات ایک شخص کا قول ساری قوم کے لیے نقصان کا موجب ہو سکتا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ اپنے خطبے میں بیان کیا اور اسے بیان کر کے جماعت کو نصیحت فرمائی، وہ آج بھی ہمارے لیے اسی طرح اہم ہے جیسے اس وقت تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو قربانی اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں کوئی عہدہ ملے یا دولت وغیرہ ملے، وہ ہرگز میرے بلانے پر یعنی خلیفہ وقت کے بلانے پر قربانی کے لیے نہ آئیں، بلکہ وہی لوگ آئیں جو خدا کے لیے قربانی کرتے ہیں، کیونکہ میں تو خود کمزور اور بیمار انسان ہوں، میں کسی کا احسان نہیں اٹھا سکتا، بس میں اپنے لیے نہیں مانگتا، جو خدا تعالیٰ کے لیے دیتا ہے وہ دے اور خدا تعالیٰ اس کا بدلہ بھی دے گا۔ خدا تعالیٰ پر توکل رکھنا چاہیے، اگر وہ چاہے تو اس دنیا میں دے دے اور اگر وہ چاہے تو آخرت میں دے دے۔ بہرحال جو اخلاص سے قربانی کرتا ہے اس کی قربانی ضائع نہیں جاتی۔ مومن کی قربانی کو کوئی ضائع نہیں کر سکتا، بس قربانی کرنے والے وہی لوگ ہیں جو خدا کو مد نظر رکھتے ہیں، نہ کہ دنیا کو۔ حضور انہوں نے فرمایا کہ ایک عمر کو پہنچ کر افراد جماعت میں بھی یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمارا اتنا تجربہ ہے، ہم نے اتنا کام کیا ہے، ہمیں اس کا ریوارڈ ملنا چاہیے، جو نہیں دیا جاتا۔ وہ سوچیں کہ کیا دنیا کا ریوارڈ صرف لینا ہے یا اللہ تعالیٰ کے انعامات کا وارث بننا ہے۔
انصار اللہ کا اجتماع بھی آج سے ہو رہا ہے، اس حوالے سے کیونکہ اس عمر میں خیال آتا ہے جب تجربہ حاصل ہو جاتا ہے۔ انصار کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کے دل میں اپنے تجربے اور خدمت کے حوالے سے کوئی خیال پیدا ہوتا ہے تو وہ اسے جھٹک دے اور خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اس موقع پر اعرابیوں بدوؤں کی بے صبری کا بھی ذکر ملتا ہے۔ مال غنیمت کی تقسیم کے وقت کچھ بدو لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور مال کا مطالبہ کرنے لگے۔ ان کے ہجوم کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک بھی ایک خاردار جھاڑی سے اٹک گئی اور کچھ دھکم پیل ہونے لگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری چادر تو مجھے واپس دے دو، اور پھر ان کانٹے بھرے درختوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر ان کانٹوں کے برابر بھی میرے پاس اونٹ ہوتے تو وہ بھی میں سب تم میں تقسیم کر دیتا، اور تم مجھے بخیل، جھوٹ بولنے والا اور بزدل نہ پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوؤں کی اس بد تہذیبی پر انہیں کوئی سرزش نہیں کی، نہ ناراض ہوئے، بلکہ مسکراتے ہوئے آسن رنگ میں ان کی تربیت فرمائی اور انہیں مال سے بھی نوازا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان جنگوں سے فارغ ہونے کے بعد وہ اموال جو مغلوب دشمنوں کے جرمانوں اور میدان جنگ میں چھوڑی ہوئی چیزوں سے جمع ہوئے تھے، حسب دستور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامی لشکر میں تقسیم کرنے تھے۔ لیکن اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے ان اموال کو مسلمانوں میں تقسیم کرنے کے مکے اور ارد گرد کے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ ان لوگوں کے اندر ابھی ایمان تو پیدا نہیں ہوا تھا، بہت سے تو ابھی کافر ہی تھے، اور جو مسلمان تھے وہ بھی نئے مسلمان ہوئے تھے۔ یہ ان کے لیے بالکل نئی چیز تھی کہ ایک قوم اپنا مال دوسرے لوگوں میں بانٹ رہی ہے۔ بعض لوگوں میں اس مال کی تقسیم سے بجائے ان کے دل میں نیکی اور تقویٰ پیدا ہونے کی حرص اور بھی بڑھ گئی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد جھمگٹا ڈال لیا اور مزید مطالبات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ دھکیلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخت تک لے گئے، اور ایک شخص نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر رکھی ہوئی تھی پکڑ کر اس طرح مروڑنی شروع کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس رکنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اگر میرے پاس کچھ اور ہوتا تو میں وہ بھی تمہیں دے دیتا، تم مجھے کبھی بخیل یا بزدل نہیں پاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کے پاس گئے اور اس کا ایک بال توڑا اور اسے اونچا کیا اور فرمایا کہ اے لوگو، مجھے تمہارے مالوں میں سے اس بال کے برابر بھی ضرورت نہیں، سوائے اس 5ویں حصے کے جو عرب کے قانون کے مطابق حکومت کا حصہ ہے، اور وہ 5واں حصہ بھی میں اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتا، بلکہ وہ بھی تمہیں لوگوں کے کاموں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ خیانت کرنے والا انسان قیامت کے دن خدا کے حضور اس خیانت کی وجہ سے ذلیل ہوگا۔ حضور انور نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہت کے خواہش مند تھے۔ کیا بادشاہوں اور عوام کا ایسے ہی تعلق ہوا کرتا ہے؟ کیا کسی کی طاقت ہوتی ہے کہ بادشاہ کو اس طرح دھکیلتا ہوا لے جائے اور اس کے گلے میں پٹکا ڈال کے اسے گھونٹے؟ اللہ کے رسولوں کے سوائے یہ نمونہ کون دکھا سکتا ہے؟ مگر باوجود اس طرح تمام اموال غربا میں تقسیم کرنے کے، پھر بھی ایسے سنگ دل لوگ موجود تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کو انصاف کی تقسیم نہیں سمجھتے تھے۔ حدیث میں روایات ملتی ہیں کہ مال غنیمت کی تقسیم کے دوران ایک بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا اسے پورا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ۔ وہ بدو کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دفعہ یہی کہا ہے کہ خوش ہو جاؤ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کچھ نہیں، بس کہتے ہی رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا یہ رد عمل بہت ناگوار گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے اپنا چہرہ مبارک ہٹا لیا، اور وہاں ابو موسیٰ الاشعری اور بلال رضی اللہ عنہما کھڑے تھے، ان کی طرف اپنا چہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نے تو خوشخبری قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، اب تم قبول کر لو۔ دونوں نے یہ سنا تو فوراً بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قبول کر لی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوایا اور اس میں اپنا ہاتھ اور منہ دھویا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچا ہوا پانی حضرت ابو موسیٰ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہما کو دیتے ہوئے فرمایا کہ تم دونوں اس پانی کو پی لو اور اپنے چہرے اور سینے پر بھی ڈال لو اور خوش ہو جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے پیالہ لے کر ایسا ہی کیا۔ حضور انور نے فرمایا کہ یہاں ازواج مطہرات کے اخلاص اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے برکت کے حصول کی تشنیگی کا بھی ایک عجیب اور قابل رشک نظارہ بھی نظر آتا ہے۔ لکھا ہے کہ قریب ہی ایک خیمے میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارا واقعہ ان کے خیمے کے قریب ہی ہوا تھا۔ انہوں نے پردے کے پیچھے سے انہیں کہا کہ اپنی ماں کے لیے بھی پانی بچانا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے لیے بھی کچھ پانی پیالے میں چھوڑ دیا۔ خطبہ ثانیہ سے قبل حضور انور نے بعض مرحومین کا ذکر خیر فرمایا کہ پہلا ذکر مکرم فہیم الدین ناصر صاحب کا ہے جو مبلغ سلسلہ رومانیہ تھے، گزشتہ دنوں 52 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔ ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے پردادا حضرت مرزا علم دین صاحب رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے ہوا، جنہوں نے بذریعہ خط حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی سعادت حاصل کی تھی۔ مرحوم نے جون 1996 میں جامعہ پاس کیا،
پھر ان کا مختلف جگہوں میں پاکستان میں تقرر ہوا اور پھر انہوں نے تفسیر قرآن میں تخصص بھی کیا۔ 2006 میں ان کو رومانیہ بھجوایا گیا اور وفات تک یہ وہیں خدمت کی توفیق پاتے رہے۔ اہلیہ لکھتی ہیں کہ ایک مثالی شوہر تھے، خلافت سے گہرا محبت اور اخلاص کا تعلق تھا۔ ہر ذاتی اور جماعتی کام سے پہلے خلیفہ وقت کی خدمت میں لکھتے اور رہنمائی لیتے تھے اور افراد جماعت اور اپنے بچوں کی ہمیشہ اپنے عملی نمونے سے تربیت کی۔ بر وقت نمازوں کی ادائیگی، تہجد اور نوافل پڑھنا معمول تھا۔ بیماری کی شدت میں بھی نمازوں کی ادائیگی کی طرف توجہ رہی اور آخر میں جب بیماری شدت اختیار کر گئی، ان کو کینسر ہو گیا تھا، بولنا بھی مشکل تھا، تو اشارے سے کہا کہ کاپی لا اور لکھا کہ عبادت اور خدا تعالیٰ کے حضور دعا ہر مشکل اور پریشانی میں اس کے آستانے پر جھکنا۔ رومانین زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ مکمل کرنا چاہتے تھے، 1.5 پارے کا ترجمہ مکمل کر چکے تھے، لیکن دوسرے کاموں کی وجہ سے مزید کام نہیں ہو سکا۔ اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کا بھی ترجمہ کر رہے تھے۔ 2006 میں یہ رومانیہ گئے تھے، وہاں کے پہلے مبلغ تھے، زبان بھی انہوں نے بہت عمدہ سیکھی اور وہاں سے گریجویشن کی ڈگری کی۔ جماعت کے لیے بڑا کام کیا، جماعت کو وہاں رجسٹر کروایا، مشن ہاؤس قائم کیا اور اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھتے تھے جب تک کہ روز کام مکمل نہ کر لیں۔ رومانیہ کے ایک نو موبائل کہتے ہیں کہ میں انہیں اسپتال میں لے کر آیا تو انہوں نے اگلے دن ایک جماعتی کام کے سلسلے میں میری مدد طلب کی، جس کے لیے قریبی شہر آنا تھا۔ جب ہم کام کے لیے گئے تو راستے میں مختلف موضوعات پر بات کرتے ہوئے ایک موقع پر چند منٹوں کے لیے مربی صاحب نے ایک جذباتی کیفیت میں مجھ سے کہا کہ اگر خدا نخواستہ انہیں کچھ ہو جائے تو وہ یہیں دفن ہونا چاہتے ہیں تاکہ یہ یاد رہے کہ وہ یہاں رہے، اور انہوں نے یہاں رہ کر ایک مثبت تبدیلی پیدا کی۔ پھر لکھتے ہیں کہ صحت مزید خراب ہونے کے باوجود ہمیشہ اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر کے اور خود سے ایک خط لکھ کر اپنے کام کو جاری رکھنے کی پوری کوشش کرتے۔ ہمیشہ خدا کے دین اور دوسروں کے لیے زیادہ فکر مند رہتے تھے، اپنی آخری سانس تک کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اپنے بارے میں نہیں سوچا۔ پھر لکھتے ہیں کہ میں نے مربی صاحب کو اپنا وقت اور نیند دوسروں کے لیے قربان کرتے ہوئے دیکھا، ہمیشہ اس بات پر شکر گزار رہتے کہ انہیں دوسروں کی خدمت کا موقع مل رہا ہے۔ میں نے کبھی ان کے منہ سے کسی کے بارے میں معمولی سی بھی بری بات نہیں سنی، رو کر نہ صرف اہل خانہ کے لیے بلکہ ہماری رومانیہ جماعت کے لیے اور اس کے اراکین کے لیے بھی دعائیں کیا کرتے تھے۔ کبھی ایک دن کی چھٹی نہیں لی اور نہ ہی کبھی زیادہ آرام کرنا چاہا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ ان کا فرض ہے کہ وہ جماعت کی ہر طرح سے بہترین صلاحیتوں کے ساتھ خدمت کریں، چاہے اس کے لیے انہیں اپنی نیند یا صحت کی کتنی ہی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ ہمیشہ اپنا پورا توکل اللہ تعالیٰ پر کرتے، دوسروں کو بھی کثرت سے دعا کرنے اور اس کی مدد پر بھروسہ کرنے کی تلقین کرتے اور ترغیب دیتے تھے۔ حضور انور نے فرمایا کہ یہ ہیں مربی کی صفات جو اس نو بھائی نے بیان کی ہیں، اور یہی تربیت اور اپنا نمونہ ہے جو تبلیغ اور تربیت میں آسانیاں اور نتائج پیدا کرتا ہے۔ غیر ملک میں دین کی خاطر قربان ہوئے، اس لحاظ سے ان کا مقام شہید کا مقام ہی ہے۔ آخری سانس تک اپنے عہد وفا کو نبھایا اور خوب نبھایا۔ ہمیشہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہی رہتی تھی۔ مولوی عبید اللہ صاحب جو ماریشس میں میدان عمل میں فوت ہو گئے تھے، حضرت مسلح موعود رضی اللہ عنہ ان کا ذکر کرتے ہوئے جماعت کو بھی نصیحت فرمائی تھی، کیسے لوگ شہید ہوتے ہیں اور مرحوم سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ یقیناً فہیم ناصر مرحوم کا بھی ایسا ہی ایک کردار تھا اور یہ نمونہ تھا جو ایک سبق ہے، اور خاص طور پر واقفین زندگی کے لیے یہ سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کی بیوی بچوں اور والدہ صاحب کو صبر عطا فرمائے۔ دوسرا ذکر ہے مکرم عبدالعلیم فاروقی صاحب کا۔ عبدالرشید فاروقی صاحب کینیڈا کے بیٹے تھے، گزشتہ دنوں ان کی وفات ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم موسی تھے۔ وفات اس طرح ہوئی کہ 3 مسلح افراد ان کے گھر میں داخل ہوئے، یہ اپنے کمرے میں سو رہے تھے، اہلی اور 3 بچے نیچے تھے، بیٹا بھی اپنے کمرے میں تھا۔ ڈاکوؤں نے سب کے فون لے لیے، مرحوم شور سن کر بیدار ہوئے، ایک ڈاکو آپ کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ مرحوم نے ڈاکو کو ڈرانا چاہا تو اس وقت اس نے آپ کے ناک اور کندھے پر ایک ڈنڈے سے ضرب لگائی اور فرار ہو گیا۔ اس وقت مرحوم اپنے بیٹے کے کمرے کی طرف جانے لگے تو ایک ڈاکو جو سیڑھیوں کے پاس کھڑا تھا، اس نے آپ پر 2 فائر کیے، ایک گولی مرحوم کے دل کے قریب لگی اور موقع پر ہی آپ کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کے صحابہ حضرت مولوی قدرت اللہ صاحب سنوری رضی اللہ عنہ اور حضرت مولوی محمد حسین صاحب رضی اللہ عنہ کے پڑھنواسے تھے، جماعت کے فعال ممبر تھے، 5 وقتہ نماز اور تہجد میں باقاعدہ تھے، پرجوش داعی اللہ تھے۔ اپنے حلقے میں بطور لوکل سیکرٹری تبلیغ خدمت کرنے کا بھی موقع ملا، اس وقت بطور صدر حلقہ خدمت کر رہے تھے۔ پسماندگان میں ان کی اہلیہ کے علاوہ ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، والدہ اور بیوی بچوں کو صبر عطا فرمائے، ان کی اولاد ان کے نیک نمونے اور ان کی خواہشات پر چلنے والی ہو۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بروز سوموار، مورخہ 29 ستمبر 2025، صفحہ نمبر 1، 2 اور 3۔ آواز رضوان احمد افضل۔